بلوچستان بار کونسل کے عہدیداروں کا اور ان کے ساتھیوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے انتہائی ایک اہم ایشو ریکوڈک کے حوالے سے جو یہاں تشویش پایا جاتا ہے اس کو کل انہوں نے اٹھایا۔ میں پریس کا بھی شکر گزار ہوں کہ آج آپ اتنے بڑے تعداد میں ایمرجنسی میں آئے، ہماری بات چیت ہوئی ہے ہمارے بلوچستان بار کونسل کے تمام ساتھیوں کے ساتھ، اور وہ بلوچستان کے اس قومی ورثے، قومی اثاثے کا دفاع ہر فورم پہ کرنا چاہتے ہیں۔ ساتھیوں، کل ایک مشکور اور پراسرار آواز نکلا کہ بلوچستان کے سب سے اہم جو قومی اثاثہ ہے جس کو ہم ریکوڈک کہتے ہیں، اس پہ ایک ان کیمرہ خفیہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ تو بلوچستان کے میڈیا کے لوگ، بلوچستان میں وکلاء، یہاں طالب علم، یہاں کے باشعور لوگ، سیاسی کارکن جو بلوچستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، سب میں ایک تشویش پایا جاتا ہے۔ تو جب ہم نے بلوچستان بار کونسل کے ساتھیوں کا پریس کانفرنس سنا تو آج ہم یکجہتی کرنے ادھر آئے۔ انہوں نے ہر فورم پہ اس ایشو پہ آواز اٹھانا اور اس کے دفاع کے لیے وعدہ کیا، اور ہم مل کے بلوچستان کے لوگ، یہاں کے باشعور طبقہ ریکوڈک کو لٹنے سے، اس سے بکنے سے ہم جو ہے روکنے کا کوشش کریں گے۔ یہ جو پراسرار ایک اسمبلی سیشن چلا ہے، اس پہ ہم سب کو تشویش ہے، مگر ان لوگوں کا کردار بھی لوگوں کے سامنے آئے جو کسی نہ کسی حوالے سے سلیکٹ ہو کے اس اسمبلی میں ان کو بٹھایا گیا ہے۔ وہ آستین کے سانپ ہیں، اور بلوچستان کے عام لوگ پارٹی مفادات سے بالاتر ہو کے اپنے قومی مفادات کو ترجیح دیں گے۔ سیاسی لوگ پارٹی مفادات سے بالاتر ہو کے قومی مفاد کو ترجیح دیں گے۔ ایسے لوگ جو آستین کا سانپ اور بلوچستان کے عوام کے پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں، ایسے لوگ جو بلوچستان کے وسائل پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں غیروں سے مل کے، ان کو اپنے صفوں سے نکالیں گے، اور انشاءاللہ سیاسی عمل آگے ہوگا، بلوچستان کے حقوق کا دفاع کریں گے۔ اچھا صاحب، یہ بتائیں کہ کل ان کیمرہ جو اجلاس تھا اس میں اپوزیشن بھی تھا، اپوزیشن میں اس میں کیا پایا؟ انہوں نے کس طرح کی بریفنگ دی؟ کس طریقے سے وہ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو کیا بریفنگ دی گئی؟ دیکھیں، میں تو اس میں نہیں تھا، نہ میں اس اسمبلی میں، مجھے نہ وہ اقتدار میں جو طاقتور لوگ ہیں نہ ہم کو اس اسمبلی میں چھوڑتے ہیں، نہ ہمارا کیس عدالتوں میں بھی رکا ہوا ہے، تو اسی لیے تو کہ ہمارا ووکل ہونا یا اپنے قومی حقوق پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، ہم کو پتہ نہیں ہے، مگر نواب اسلم نے اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ سر، کیا کہیں گے کہ پہلے اپوزیشن خود خلاف تھی کہ خفیہ میٹنگ ہو رہی ہے ریکوڈک کے حوالے سے، اور کل خود اس خفیہ اجلاس کا حصہ بھی بن گئے؟ یہ بہت افسوسناک ہے، اور لوگ شاید اس قسم کے لوگوں کو اپنے صفوں سے نکالیں گے، آئندہ آنے والے دنوں میں سیاسی عمل کے حصہ نہیں بنیں گے۔ بریفنگ میں شریک تھی، کیا آپ اکیلے جائیں گے کورٹ میں یا آپ کے پاس ساتھ پارٹی بھی کری ہے؟ دیکھیں، اگر ان کا موقف آج کل میں آنے والا ہے، اگر موقف بلوچستان کے حق میں تھا تو پھر شاید ہم مل کے یہ جنگ لڑیں، اگر وہ اپنے ذاتی مفاد کو یا چند ایم پی ایز کا مفاد، اپنے مفاد کو ترجیح دیں گے تو ان کے ساتھ ہم چل پھر نہیں سکیں۔ راعب بھائی، بتائیں کہ آج فیصلہ ہوا تھا کہ پٹیشن دائر کریں گے، کب تک؟ اس سلسلے میں تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں بلوچستان ہائی کورٹ بار کے پلیٹ فارم سے۔ ہم صرف بلوچستان گورنمنٹ کے اور کل کے اجلاس کی ہم اس چیز کے انتظار ہیں، ان کی طرف سے کوئی بھی ڈاکومنٹیشن ہمارے ہاتھ میں لگ جائے، ہم اس سے بلوچستان ہائی کورٹ میں لے کے چیلنج کریں۔ آج ہم بلوچستان کے ایک نامور شخصیت، بلوچستان کے ایک اہم فگر نوابزادہ لشکری رئیسانی کو یہاں پہ بلوچستان بار کونسل کے آفس میں یہاں پہ آئے، انہوں نے بلوچستان بار کونسل کی حمایت، کل کی جو پریس کانفرنس کی حمایت کی، اس کی تائید کی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے محرومیوں کے خلاف، بلوچستان کے وسائل کی جو لوٹ مار ہے، بلوچستان کے جو ریکوڈک ہے، اس پہ تمام سیاسی پارٹیاں، اس پہ وکلاء، اس پہ صحافی، اس پہ عوام سب متفق ہیں، اور ہم اس جہاں پہ بھی زیادتی ہوگا ہم اس سے سپریم کورٹ میں، بلوچستان ہائی کورٹ میں سے چیلنج کریں گے۔ اچھا راعب صاحب، آپ بھی بتائیں، حاجی صاحب آپ بھی بتائیں، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے خفیہ معاہدہ کیا ہوا ہوگا، کیسے ہوا ہوگا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو کل کا بلوچستان کے جو خفیہ معاہدہ اس وقت ہو چکا تھا جب بلوچستان کے اس وزیر اعلیٰ کو یہاں پہ راتوں رات ہٹا کے اس کو لایا گیا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں جام میں اور قدوس میں کوئی فرق نہیں ہے، جام بھی اسی باپ کا ہے، قدوس بھی اسی باپ کے، وہاں سے نکلے ہوئے دونوں ایک ہی سرکل کے ہیں، لیکن اس کو ہٹانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک بڑا معاہدہ ہونے جا رہا تھا، اور یہ معاہدہ ہم اس وقت بھی ہمیں خدشہ تھا کہ بھی راتوں رات جام کو کیوں ہٹایا جا رہا ہے،
تو قدوس کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ بلوچستان کی ریکوڈک کا سودا کر لے. میرے خیال میں انہوں نے اس کی سودا کر لیا ہے، لیکن اس کو ایک مزاحمت کا سامنا ہے بلوچستان کی عوام کی طرف سے، وکلاء کی طرف سے. آج کا جو اسٹرائک نے آج ہمارے بلوچستان بار کونسل کے اور بلوچستان ہائی کورٹ بار کی پریس کانفرنس نے اسے مجبور کر دیا ہے کہ وہ اس بات پہ پریشان ہے کہ ہم کیا کریں. لیکن ہم یہ تہیہ کرتے ہیں بلوچستان کے بار کونسل، آپ میڈیا کے سامنے، نوابزادہ لشکری رئیسانی کے سامنے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ بلوچستان کی حقوق کے لیے ہم 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں. باقی سیاسی پارٹی کسی نے نیشنل پارٹی کے سیکرٹری جنرل جال محمد بلیدی کا فون آیا تھا، اس نے اپریشیٹ کیا، اور نوابزادہ لشکری رئیسانی خود بذات خود یہاں پہ چل کے آئے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک خوش آئند عمل ہے. آج پورے بلوچستان بھر میں عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ بھی ہو رہا ہے.